بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیئے۔ اذان محترم، سرکار سید الشہداء اور انسانیت کے عنوان سے مسلسل ان مجالس اعضاء میں آپ نے نہ صرف یہ کہ اس عظیم الشان پیغام کو سماعت کیا جو سرزمین کربلا سے آقا نے تمام انسانیت تک پہنچایا، بلکہ ان پیغامات کے ضمن میں حاصل ہونے والے ان تمام دروس کو بھی آپ نے محسوس کیا کہ جن کی ہر زمانے میں ایک خاص اہمیت ہے اور جن چیزوں کے تحت ہم سبھی کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج جس مرحلے تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ حقیقتاً ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس پہ ہمیں نہ صرف یہ کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میدان میں آگے بڑھتے ہوئے جتنا زیادہ ہم اس کو عام کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ وہ پیغام میدان کربلا کا ایک منفرد پیغام، وہ پیغام کہ جو میدان کربلا کا ایک بالکل ایسا پیغام کہ جس کو آج بھی ہم میدان کربلا اور کربلا کے پہلے ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بخوبی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا منفرد پیغام امام حسین کا جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور کسی حد تک یہ معجزے کے طور پر موجود ہے۔ وہ اصل پیغام کیا ہے اور اس کی طرف میں کیوں لے کے آنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرانا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کی بنیادوں میں ہے، لیکن ہماری بے توجہی کی بنا پر اس کے اثرات جو منفی طور پر ہمارے درمیان آئے، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ جو اس کے نقصانات ہمارے درمیان آئے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اسلام کے پیغام پر عمل نہ کرنے کی بنا پر جو اس کا مثبت اثر ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ پیغام یا امام حسین کا یہ عظیم الشان عمل ہمارے درمیان دوبارہ اسی طریقے سے ہمارے اپنے اپنے وطن میں اور اپنی اپنی جگہ پر بھی رائج ہو جائے اور اس پر ہم سب آگے بڑھنے لگیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟
سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں ایک منفرد عمل جو آپ سنتے ہیں، ایک منفرد عمل انجام دیا ہے کہ جو امام کے علاوہ بقیہ بھی انجام دے سکتے تھے، لیکن امام حسین نے خود یہ کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ میدان کربلا میں ہر شہید کے سرہانے خود امام حسین پہنچے ہیں۔ یہ کام بظاہر امام حسین کا کوئی صحابی بھی کر سکتا تھا، اور جب اصحاب نہ ہوں تو ایسے موقع کے اوپر امام حسین سے جو بھی قریب ہو وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ سرکار وفا یہ کام انجام دے سکتے تھے، شبیہ پیغمبر یہ کام انجام دے سکتے تھے، یا بقیہ جو امام حسین سے قریب ترین میدان کربلا میں تھے وہ یہ کام انجام دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے خود کو ہر اپنے جان نثار کے سرہانے نہ صرف یہ کہ پہنچایا ہے، بلکہ اکثر جگہوں کے اوپر امام حسین کے وہ جملے بھی موجود ہیں کہ جو جملے امام نے اس شہید کے سرہانے پہنچ کر فرمائے ہیں۔ اس میں اہم بات کیا ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ اہم ترین اور وہ جو بڑی ہی خاص بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ امام حسین نے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ وہ امام حسین کے جو اپنے دوست جناب حبیب کے سرہانے دکھائی دے رہے ہیں، وہ امام حسین جو جناب زہیر بن قین کے سرہانے دکھائی دے رہے ہیں، وہ امام حسین کہ جو بنی ہاشم کے مقدس اور محترم سمجھے جانے والے ان شخصیتوں کی شہادت کے موقع پر سرہانے دکھائی دے رہے ہیں، وہی امام حسین جناب جون کے سرہانے بھی آ رہے ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ بات ہے، یعنی یہ جو امام حسین کا انسانیت کا پیغام ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ البتہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں مثال ہے، لیکن دنیا میں آپ کو یہ مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور لا کر کربلا ہی پر مجھے مکمل کرنا ہے ایک اگلے پہلو کی طرف کہ جو اسی ضمن میں آتا ہے کہ انسانیت جو کربلا نے سکھائی ہے وہ واقعاً منفرد ہے، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز جو اسلام کا پیغام تھا وہ کربلا میں دکھائی دے رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، آقا اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، وہ تمام چیزیں یہاں پر جمع ہیں جناب جون کے وہاں، کہ جن چیزوں کی بنا پر عام شکل میں لوگ امتیاز کرتے ہیں۔ جناب جون غلام ہیں، لوگوں کے درمیان غلام اور آقا کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ جناب جون سیاہ فام ہیں، رنگوں کی بنا پر لوگوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ جناب جون کے جسم سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب جون کے پاس مال میں کچھ نہیں تھا۔ البتہ امام حسین نے جس موقع پر جملہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، میں تم کو اختیار دے رہا ہوں، اس موقع کے اوپر مال کا ذکر ملتا ہے، لیکن بظاہر دنیاوی طور پر کوئی مال ان کے پاس نہیں ہے، جو چیز امتیاز کا سبب بنتی ہے لوگوں کے درمیان۔ وہ تمام چیزیں کہ جو امتیاز کا سبب بن سکتی تھیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے جناب جون کے وہاں قرار دیا، اور امام حسین کے سلوک نے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ جب انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس قسم کا امتیاز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا سخت موقع ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، بہت سارے اوقات یہ گفتگو بہت سارے مزاج کے اوپر گرا گزرنے کا سبب بھی بنتی ہے، لیکن چونکہ پیغام ہے لہٰذا مجھے پہنچانا ہوگا۔ حتیٰ اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق اتنا زیادہ عدم امتیاز یعنی کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں، اتنا زیادہ سارے امتیازات کو ختم کرنے کا جذبہ کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سیرت حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے میں اس لیے یہ روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کا جملہ ہے،
اور عام طور پر جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھنے والے افراد بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. نارملی عام شخصیتیں نہیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی شخصیتیں ہوتی ہیں. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑے خاندان کا، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی مثال کے طور پہ دولت والا ہے، کوئی دولت والا نہیں ہے. ہر طرح کے افراد رسالت مآب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اب سیرت پیغمبر آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ یقسم لحظاتہ، حضور اکرم یہ جو وقت تھا اس کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے برابر سے. یعنی یہ نہ ہو کہ کسی ایک نے اپنی بات کہنی چاہی، حتیٰ رسالت مآب کے پاس بیٹھے ہوئے بقیہ لوگ اس کو بولنے کا موقع نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا. حضور البتہ میں روک کر عرض کر رہا ہوں، دوسری سیرت میں ملتا ہے کہ رسالت مآب نے کبھی بھی کسی کی گفتگو کو بیچ میں روکا نہیں ہے. اتنا زیادہ سامنے والے کا احترام. اور پھر سنیں، آپ فرماتے ہیں مولا کہ فَيَنْظُرْ إِلَى ذَا وَيَنْظُرْ إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ. حضور اکرم جس موقع کے اوپر اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کی نظریں بھی برابر سے سب تک پہنچتی تھیں. یہ بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ہے. یہ نہیں پتا آپ حضرات کے جو معمولاً خطابت کے میدان یا گفتگو کے میدان یا ٹیچنگ کے میدان میں ہوں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہوگا، یہ اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نظروں کو برابر سے سب تک پہنچانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. معمولاً ہم لوگ بھی ٹیچنگ کی دنیا میں جس موقع کے اوپر پڑھا رہے ہیں، جو زیادہ سمجھ رہا ہے اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جو کم ہماری بات کو متوجہ ہو رہا ہے اس کو عام شکل میں اگنور کیا جاتا ہے. حضور اکرم کی احتیاط تو ملاحظہ فرمائیں، سارے افراد کو برابر سے دیکھتے تھے. حتیٰ سیرت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس موقع کے اوپر جناب ابو ذر کا بیان کہ کان رسول اللہ یجلس بین ظہران اصحابہ یجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتیٰ یسأل. رسالت مآب کے بیٹھنے کا انداز بھی اپنے اصحاب کے درمیان ایسا نہیں تھا کہ کوئی امتیاز کسی کو لگنے لگے کہ یہ رسالت مآب ہیں، بقیہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی نیا آ جائے تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول کون ہے. بیٹھنے کا انداز بھی، چونکہ ظاہر ہے کہ عرب کا لباس بھی ایک ہے. وہ تمام افراد جو رسالت مآب کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے جیسا لباس، ان کے طرح سے بیٹھنے کا انداز، کیا یہ چیز ہمارے لیے ممکن ہو پاتی ہے؟ ہماری تو بیٹھنے کی کرسی ہی کم از کم بتا دیتی ہے کہ میں باس ہوں، بقیہ باس نہیں ہیں. روایات کے مطابق رسالت مآب کا یہ جو انداز ہے سب کے لیے برابر سے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. فرمایا روایت میں کہ یہ چھٹے امام کی روایت کہ لا یرتفع علی عبیدہ و امائہ فی مأکل ولا ملبس. نہ تو لباس میں نہ کھانے پینے میں رسالت مآب کا انداز کسی بھی اپنے گھر کے غلام یا کسی بھی معاشرے کے کسی بھی انسان سے الگ نہیں تھا کہ میں رسول ہوں تو میرا انداز الگ ہونا چاہیے. نہیں، حتیٰ روایت میں کہ جس موقع کے اوپر یہی بلخی ایک راوی ہے، البتہ یہ بلخی وہ الگ ہے کہ جو چوتھے امام کے زمانے کا بلخی ہے وہ الگ ہے، یہ جو راوی ہے بلخی یہ الگ ہے. جس موقع کے اوپر مولا تشریف لا رہے تھے خراسان، راستے میں امام نے دسترخوان سجا، امام نے سارے افراد سے کہا کہ آؤ دسترخوان پہ بیٹھو. سب بیٹھ گئے. فرمایا ان میں تو غلام نہیں ہیں. غلام کہاں گئے؟ وہ جو افراد وہاں موجود تھے ان کو اکثر کو گنا گزر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آ کے یہاں پہ بیٹھے؟ بلخی، البتہ بلخی لفظ نہیں، اہل بلخ ہے، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا کیا یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ دسترخوان سج جائے؟ بقیہ جیسے بیٹھے ہیں ایک الگ دسترخوان ان کے لیے لگ جائے، یہ غلام وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. اس موقع پہ امام نے فرمایا تھا کہ ماں خاموش ہو جاؤ. یہ تم نے کیوں یہ جملہ کہا؟ ماہ لفظ اکثر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر وہ بات کہنی ہو کہ جو ناپسندیدہ ہو.
صح وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سامنے والے کو چپ کرانا ہو، لیکن اس موقع پر کہ جس موقع پر وہ بات جو پسندیدہ وہ بیان کی جائے، اور مہ وہاں پہ آتا ہے عام شکل میں کہ جہاں پر ناپسندیدہ بات کو کہنا ہو۔ امام نے صح نہیں فرمایا، مہ فرمایا ہے۔ یہ نزاکتی ہیں کہ جو احادیث کی دنیا میں جو افراد ہیں وہ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ امام نے مہ فرمایا، خاموش، کیوں تم نے جملہ کہا؟ اس کے بعد فرمایا ان الرب تبارک و تعالی واحد، وہ پروردگار کہ جو میرا ہے وہ وہی پروردگار ہے جو ان غریب مثال کے طور پہ ان غلاموں کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والام واحدہ والاب واحد، باپ اور ماں نہیں، ماں اور باپ ایک ہیں۔ البتہ اس میں بھی بڑی فساد ہے جو میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا کہ کیوں مولا نے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد والد کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں والدہ ایک ہیں، والد ایک ہیں، والجزاء بالاعمال، خاندانوں کی بنا پہ، قبیلوں کی بنا پہ، محلوں کی بنا پہ، یا غریب امیر ہونے کی بنا پر، یا سفید سیاہ ہونے کی بنا پر کسی کو اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ والجزاء بالاعمال، جو بھی جزا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والی ہے، ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ عمل کی بنا پر ہے۔ کسی بھی طور پہ تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، تو تھوڑا آپ بھی آگے جائیے، آپ حضرات بیٹا اور آگے آ جائیے، آپ لوگ بھی۔ محمد وعلی محمد صلو جو بھی اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا وہ عمل کی بنا پر ملے گا، خاندان کی بنا پر نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے خاندان والے کا ثواب زیادہ ہو، چھوٹے خاندان والے کا ثواب کم ہو جائے۔ البتہ میدان محشر کے اجر کی بحث الگ ہے، وہ خاص وجوہات کی بنا پہ پروردگار عالم بعض خاندانوں کے ثواب اور بعض خاندانوں کے عقاب میں اضافہ کرے گا، وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ تفصیلی بحث ہے، اس کی طرف میں آپ کو لے کے نہیں جانتا۔ لیکن دنیا میں جو بھی عمل ہے اس کا پروردگار عالم نے جو بھی ثواب رکھا ہے وہ برابر سے رکھا ہے، کوئی امتیاز اللہ رب العزت نے نہیں رکھا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کروں کہ قرآن مجید جو بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے یہ خاندان، قبیلے، محلے، علاقے، یہ سب تمہاری شناخت کے لیے رکھے ہیں، یہ امتیاز کا سبب نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم کو ٹکڑوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں رکھا ہے۔ کیوں؟ امتیاز کے لیے نہیں، برتری کے لیے نہیں، لتعارفوا، وہ اس لیے ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ میرا خاندان بڑا ہے یہ جملہ نہیں اچھا ہے، میں بڑے قبیلے سے ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جس شناخت کا ذریعہ ہیں، وہ کس خاندان سے ہے یہ پہچاننے کے لیے بس۔ لیکن اب کیسے اللہ کے نزدیک پتہ چلے کہ کون قریب ہے؟ فرمائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے وہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تقوی بڑھتا جائے گا، اللہ سے قربت بڑھتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے گھرانے کا انسان ہو، اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا خاندان کہ جس کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کی یہ فرد ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ عجیب جملہ ہے۔ اس موقع پر جب رسالت مآب اسی مدینہ جب پہنچے ہیں مکہ معظمہ، اور جناب بلال سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اذان دو۔ سب سے سخت موقع، دو موقع بڑے سخت آئے تھے۔ ایک مکہ معظمہ کا یہ موقع کہ جب جناب بلال نے پہلی اذان دی ہے مکے میں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، اذان کا حکم آ چکا ہے، سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ پورا مکہ ہے کہ جس مکے میں رہ کر جناب بلال نے انہی لوگوں سے اذیتیں برداشت کی ہیں۔ حتیٰ عجیب ہے جب جناب بلال نے اذان دی ہے تو وہی شخص، روایتوں میں نام ہے، وہ شخص اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا باپ مر چکا ہے، ورنہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ بلال اذان دے۔ یعنی یہ عالم تھا عربوں کا تعصب کا۔ دوسرے نے جو لفظ استعمال کی ہے جو میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا، جناب بلال کی توہین میں اس نے وہ ایک پرندے کا نام لیا جو سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اس پرندے کا نام لیا کہ یہ آ کر ہمیں اذان کے لیے بلائے گا، نماز کے لیے بلائیں گے۔ اور پھر تیسرا جملہ کہ جو بڑا مشہور گھرانہ سمجھا جاتا ہے، یزید کا دادا
اس نے بڑی توہین کی تھی، اور جب رسالت مآب کے پاس جناب جبریل امین نے آ کر بتایا کہ ان لوگوں نے یہ جملے کہے ہیں، جناب رسالت مآب نے جناب بلال کے بارے میں تعریف کے جملے فرمائے، اور پھر جو جملہ فرمائے بڑا قیمتی، فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى احسابکم، پروردگار تمہارے حسب کو نہیں دیکھتا، حسب نہیں پورا خاندان، تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتا، ولا الى انسابکم، اور نہ تمہارے باپ دادا ان کے والد نسب کو بھی نہیں دیکھتا، نہ حسب کو دیکھتا ہے نہ نسب کو دیکھتا ہے، ولا الى اموالکم، اور پروردگار تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ دولت تمہاری اللہ کی بندگی کے لیے باہر رکھنے کی چیز ہے، بندگی میں استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یعنی عام شکل میں اگر کہہ لیا جائے تو مسجد کے باہر تک دولت کی اہمیت ہو سکتی ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ امام بارگاہ کے باہر ہے، امام بارگاہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں کہیں بھی مال نہیں۔ وَلَكِنْ يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، پروردگار نے جو دیکھنا پسند کیا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھنا پسند کیا ہے۔ اس کے بعد پوری روایت ہے پروردگار عالم نے کس طرح سے تم سب کے درمیان وہ تمام چیزیں رکھی ہیں کہ جو تم سب کے لیے یقینی طور کے اوپر اہمیت تو رکھتی ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی۔ وَأَحَبَّكُمْ إِلَيْهِ أَتْقَاكُمْ، تقوی پیدا کرو، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا انسان اللہ کا محبوب ترین انسان بن جائے گا۔ اس کے معنی ہے کہ انسان کو اگر واقعی طور اللہ نے وہ آیت شریفہ میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن صرف اشارتاً کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں فطری طور پہ نیچر میں رکھی ہیں اس میں سارے انسانوں کو برابر رکھا ہے۔ قرآن مجید سورہ فصلت، اگر آپ حضرات میں سے کسی کو یہ موقع ملے، فصلت کی 10ویں آیت شریفہ کا یہ آخری ٹکڑا، سواء للسائلین، اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ساری چیزیں سواء للسائلین۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ان چیزوں کے طلبگار ہیں ان کے لیے قدرت نے سب کو برابر سے رکھا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے رکھی سب برابر ہیں، اور اس برابری میں اللہ نے حتیٰ مذہب کو بھی دخل نہیں دیا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اور وہ امیر المؤمنین کا وہ جملہ، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے کہ الناس شرکاء فی المال والنار والکلاء، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ نے سارے انسانوں کو برابر سے رکھا ہے۔ پہلی چیز پانی، کوئی فرق نہیں ہے، سب کو پانی اللہ دیتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ کس کو پانی نہیں ملنا ہے اور کس کو، کوئی فرق نہیں۔ جب آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں سب تک پہنچتے ہیں۔ اور دوسری چیز نار، البتہ آج کے دور میں نار کا تصور کچھ اور ہے، اس زمانے میں نار یعنی یہ آگ کا تصور اس لیے تھا کہ انسان جس کے ذریعے سے 2 کام کرتا تھا، اپنے گھروں کو روشن بھی کرتا تھا اور اسی آگ کے ذریعے سے مثلا وہ اپنی غذا تیار کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزوں میں انسان برابر ہے۔ آج کے دور میں تو انسان کے لیے اس آگ کے ذریعے سے گھروں کو روشن کرنے کا تصور نہیں ہے، لیکن تقریباً کھانا بنانے میں یا غذا تیار کرنے میں آگ کی اہمیت ہے، برابر ہے سارے انسان۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ کلا، یہ تمام جتنے سبزی یعنی وہ تمام چیزیں جو ہری ہیں ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے برابر سے رکھا ہے، کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں۔ جو بھی آئے گا ان کے پاس اللہ کی بارگاہ سے اسے برابر سے ملے گا۔ اور اسی بنا پہ ہمارے بعض عرفاء نے بہت ساری چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے منع کیا، اسی بنا پہ، اسی روایت کی بنا پہ کہ اس میں انسان برابر ہے۔ ہاں، اپنی زحمت کو اس میں شامل کر کے انسان اگر مال لے رہا ہے تو الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان گیا ہے مثلا پھل کو توڑ کے لایا ہے تو اب وہ اتنا پیسہ لے کہ جو اس کو پھل توڑنے میں زحمت اٹھانی پڑی ہے، ورنہ پھل تو اللہ نے دیا تھا اس کو۔ وہ جو اس نے زحمت کی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر درختوں کو کھاد دیتا تھا تو اس کی رقم لے لے، لیکن وہ اگر مثال کے طور کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ پھلوں کو کہ جو اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رکھا، مثلا ایک انسان ہے جو شہد بیچ رہا ہے تو شہد کو حاصل کرنے میں جو اس نے زحمت کی ہے وہ اس کا پیسہ لے لے، الگ بات ہے، لیکن شہد تو اس کی کوئی زحمت ہی نہیں ہے۔
تو یہ ایک مشکل مسئلہ آتا ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے انسانوں کو اس میدان میں بھی توجہ دینا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ یہ انسانیت کی خدمت اسی لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور انسان اگر اس میدان میں کام کر رہا ہو تو یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جو اسلام نے قانون رکھا تھا بس آخری مرحلے تک لے آیا، پھر مجھے کربلا تک پہنچنا ہے۔ بڑی ایک روایت تو وہ تھی کہ جو جناب بلال والی تھی، کہ جس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا بڑا اہم موقع تھا کہ جس موقع پر مدینہ طیبہ میں جناب سلمان کی آزمائش ہوئی ہے، اور یہ آزمائش ہم سب کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ وہ موقع کون سا تھا؟ سب البتہ نام بھی ہے روایتوں میں، اگر آپ روایت دیکھیں گے تو آپ کو بڑے دلچسپ قسم کے نام بھی ملیں گے اس میں، جو آج اسلام کے بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اس روایت میں اپنے فخر و مباحات کی بنا پہ کتنے چھوٹے ہوئے ہیں، یہ اگر دیکھنا ہو تو روایت دیکھ لیں آپ۔ سب بیٹھے ہیں، مسجد پیغمبر ہے، اور ان کے درمیان جناب سلمان بھی بیٹھے ہیں، اور اب شروع ہوا، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اور میرے والد وہ تھے اور میرے دادا فلاں تھے، اور وہ فلاں جنگ کے میدان میں اتنا بڑا کام کیا، اور فلاں میدان جنگ میں یہ کام کیا، اور وہ فخر و مباحات شروع ہو گیا۔ اکثر اپنا ذکر نہیں کر رہے تھے، اپنے دادا کا، اپنے والد کا، ان کے خاندان کا، اپنے والد کے خاندان کا، اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب سلمان ظاہر ہے کہ ایران سے آئے ہیں، اور ایران سے آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ عرب نہیں ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ غلام ہیں، آج آزاد ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس پر یہ فخر کر سکیں۔ خوب اپنی تعریفیں ہو رہی تھیں، خوب بڑھا چڑھا کے، جو نہیں بھی تھا وہ بھی بیان ہو رہا تھا۔ ایسے موقع یہی ہوتا ہے فخر و مباحات میں، خوب تعریفیں ہو رہی تھیں۔ جناب سلمان تک بات پہنچی، اور جناب سلمان سے یہ پوچھا کہ اب بتائیں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم سب نے بتا لیا، اب تم بتاؤ کون ہو؟ جناب سلمان کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ جناب سلمان فرماتے کہ انا سلمان بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا سلمان ہوں۔ اور اسی بنا پر، یہ روایت کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان اگر والد مثلا انسان کے مؤمن نہیں ہیں پھر بھی انہیں عبداللہ کہہ سکتا ہے۔ عبداللہ ایک عام لفظ ہے، توجہ رہے۔ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا سلمان ہوں۔ اس کے بعد فرماتے کہ کنت ضالن، میں بھٹکا ہوا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ فہد اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دی ہے۔ یہ امتیاز ہے انسان کا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِيَ اللَّهُ، پھر رسالت میں آپ کا نام لیا کہ مجھے پروردگار نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی بھی خاندان نہیں ہے، پروردگار نے مجھے رسالت مآب کے ذریعے سے خاندان اور مال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُنْتُ مَمْلُوكًا، میں غلام تھا، مجھے پروردگار نے رسالت مآب کے ذریعے سے آزاد کیا۔ ہذا نسبی و حسبی، یہی کچھ کل ملا کے میرا خاندان بھی ہے، میرے باپ دادا بھی یہی ہیں۔ اور اسی بنا پہ، البتہ اس روایت میں نہیں ہے، اسی بنا پہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اسی بنا پہ فرمایا تھا۔ یعنی انسان کا جو افتخار ہے، جو فخر ہے، وہ اسلام ہونا چاہیے، وہ ہمارا فخر، ہماری شیعیت ہونی چاہیے، خاندان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہیں سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے کہ جس موقع کے اوپر یزید تخت پہ بیٹھا ہے، وہ فخر کر رہا تھا ان کافروں پر کہ جو اسلام نہیں لائے اور امیر المؤمنین کے دست مبارک سے قتل ہوئے ہیں، وہ فخر کر رہا تھا۔ اگر انسان، حتیٰ اگر خود اپنے خاندان کا کوئی ایک انسان ہے کہ جو دین پیغمبر سے دور ہو چکا ہے، پھر فخر کے لائق نہیں ہے۔ آج بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم آج ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن کل ہم کیا تھے، آج اس پہ فخر ہوتا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم کے پاس، اچھا اتفاق ہی ہے کہ ساری گفتگو چل رہی ہے، جناب سلمان یہ بات کہہ چکے ہیں، اچانک رسالت مآب داخل ہوئے، سناٹا، عجیب سب گھبرا گئے، اب کیا ہوگا۔ جناب سلمان سے رسالت مآب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا یہاں پہ۔ جناب سلمان نے کہا کہ میں نے ابھی بھی یہ بات بتائی، کہا نہیں، تم نے یہ بات کیوں کہی، وجہ کیا تھی؟
پھر بتایا انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، سب بتا دیا جناب سلمان نے، چونکہ یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو تب ہو سکتی تھی کہ جب سامنے نہ ہوتے، ساری بات بتا دی۔ اب رسالت مآب نے فرمایا اچھا یہ سب قریش تھے، یہ سب قریش خاندان کے تھے کہ جو اس وقت مسجد پیغمبر مدینے میں موجود ہیں۔ یہ بظاہر سن 8 ہجری کے بعد کہیں نہیں، یہ سب بھی مکے سے منتقل ہو چکی ہیں۔ ان سب کے درمیان رسالت مآب فرماتے ہیں یا معشر قریش، اے قریش کے خاندان والوں، ان حسب الرجل دینہ، انسان کا جو اصل خاندان ہے وہ اس کا دین ہے۔ اس کا خاندان وہ نہیں ہے کہ میرے مثلا خاندان میں وہ فلاں جو اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے اور فلاں گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور فلاں جو ہے وہ اتنی بڑی زمین کے مالک تھے اور اتنا زیادہ ان کے پاس جائیداد تھی، یہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمُرُوَّتُهُ خُلْقُهُ، مروتہ، اس کی مروت، اس کا اصل اخلاق بننا چاہیے، یعنی اس کا رکھ رکھاؤ، تب پتہ چلے گا کیسے رہتا ہے انسان۔ وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ، انسان کی اصل اس کی عقل ہے، کتنا اس کے پاس دین ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، کتنا اس کے پاس عقل ہے، یہ معیار ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ وہ آیت شریفہ پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا حضور اکرم نے کہ لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل، سلمان یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی تم پر برتری حاصل نہیں ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ان سب کے درمیان وہ بھی بیٹھے تھے کہ جن کو بعض مسلمان امیر المؤمنین سے بھی بڑھاتے ہیں، وہ تو سلمان سے بھی نہیں بڑھ سکتے، جناب سلمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ان لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل الا بتقوی، اگر تقوی ہے تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وان کان التقوی لک علیہم فانت افضل، اور اگر تمہارے پاس سلمان تقوی زیادہ ہے تو تم ان سب سے آگے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ انسان کا اصل امتیاز یہی ہے کہ انسان کے پاس عبادتیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی بات کو یہاں پر لا کر اس لیے مکمل کیا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آج بھی اس منظر کو آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں سے اب یہ بات اس لیے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اس کلچر پہ جو ہمارے درمیان ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امتیازات ہمارے درمیان نہیں ہونے چاہیے، ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اسلام کے بنیاد میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں عبادتوں میں جگہ کے طور پہ فرسٹ کم فرسٹ ٹیک والی حالت ہے۔ آپ پہلے آئے ہیں تو مصلی پر پہلے آپ بیٹھ جائیں گے نماز کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بعد میں آئے ہیں تو آگے والے مصلی والے کو ہٹائیے اور کہیے کہ نہیں پہلی صف میں بیٹھوں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہی صورتحال آپ کی حج میں بھی ہے۔ حج میں بھی آپ پہلے پہنچ گئے ہیں تو آپ طواف کیجئے، آپ کے بعد والے پہنچیں گے تو وہ طواف کریں گے۔ ساری جگہوں پہ جتنی بھی عبادتوں کے لیے جگہ تھی، رسالت مآب نے کسی کی کوئی جگہ معین نہیں کی ہے، اسلام نے رکھا ہی نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آفس میں آپ باس ہوں اور آپ کا پیون آپ سے پہلے پہنچ گیا مسجد میں پہلی صف میں جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ سجدے میں گیا تو وہ سجدے میں جہاں پر اس کا پیر ہے ہو سکتا ہے کہ باس کا وہاں پہ سر ہو، کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ امتیاز نہیں ہے کہ کون باس ہے اور کون۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ رسالت مآب کے دور تک تو یہ رہا، بعد پیغمبر بالکل ختم ہو گیا۔ عرب کو عجم کے اوپر فضیلت حاصل ہے، خاندانوں کو خاندانوں پر فضیلت حاصل ہے، محلے اور علاقے والوں کو بقیہ علاقے والوں پر فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کوفے والوں کو فضیلت دی جاتی تھی بقیہ علاقے والوں پر، حتیٰ مدینے والوں کو فضیلت دی جاتی تھی بقیہ علاقے والوں پہ۔ ایک عجیب حالات پیدا کر دیے گئے۔ اور پھر سرکار امیر المؤمنین کا جب دور آیا تو پھر یہی مشکل کہ اب وہ جو امتیاز امیر المؤمنین نے ختم کرنا چاہا تو ایک قیامت مچ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر مزاج تقریباً 25 سال میں وہ امتیاز والا مزاج پیدا ہو چکا تھا۔ پھر یہ 4.5 سال 5 سال کے درمیان امیر المؤمنین نے زحمتیں کی ہیں، پھر یہ امتیاز ختم ہوا، لیکن پھر وہ آیا، دوبارہ آیا۔
اور اب نتیجہ یہ ہے کہ بعض خاندانوں پر فضیلت اور سرکار امیر المؤمنین کے بعد امام حسن اور امام حسین کے دور میں حتیٰ امام حسین نے تو پوری طرح سے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ امام حسن کا جو دسترخوان تھا، ان دو شہزادوں کی بات اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہوں، اس دسترخوان کا امتیاز یہی تھا کہ ہر ایک آ سکتا تھا، جبکہ یہ عربوں کے مزاج میں نہیں تھا۔ یہ عربوں کے وہاں بڑی عیب والی چیز تھی کہ سب ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، وہی نہیں سکتا تھا۔ امام کے دسترخوان پہ سب بیٹھ رہے ہیں۔ یہ چیز دوبارہ جو امام حسین نے چاہا لیکن پھر بھی امت نے اختیار نہیں کیا، یہ بڑی مضبوط ہوتی گئی۔ اور اگر آپ غور کیجئے، جو ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا جس موقع کے اوپر عراق نے جبری طور پہ حملہ کیا تھا ایران پہ، جو آواز بلند ہو رہی تھی، کیا بلند ہو رہی تھی؟ کہ عرب نے عجم کو مثلاً معاذ اللہ ذلیل کر دیا ہے، اور اسی لیے بے پناہ تکلیفیں دی جاتی تھیں اگر کوئی ایرانی اریسٹ ہو جاتا تھا۔ وہ عربی مزاج، وہ مزاج باقی تھا۔ اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مزاج حتیٰ ان کے درمیان بھی پایا جاتا تھا کہ جن کے دلوں میں حقیقی اسلام ہے، وہاں بھی پایا جاتا تھا۔ لیکن وہ امتیاز کہاں پر آ کے ختم ہوا؟ اس نجف اور کربلا کے درمیان۔ آج وہی عرب ہیں کہ جن کے وہاں مزاج وہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود آج ساری دنیا سے آنے والے مہمانوں کی خدمت کر کے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر انسانیت کہیں مل سکتی ہے تو صرف امام حسین کی بات ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ عرب اپنا کھانا دے رہا ہے، عرب اپنا بستر دے رہا ہے، عرب اپنا آرام دے رہا ہے، عرب اپنا سکون دے رہا، سب کچھ دے رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امام حسین کا زائر جو غیر عرب ہے وہ آ کر کچھ دیر ہی صحیح آرام اٹھا لے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو واقعاً ہم آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں ہم میں سے کوئی ہے کہ جو اس بات پہ راضی ہو جائے کہ کسی دوسرے کے جوتے کو صاف کر دے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وہاں وہ جوتے صاف کر رہے ہیں۔ ایک عرب ایک عجم کے جوتے کے تو جھک کے اسے صاف کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آ کے پیر دبا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آ کر یہ عالم ہے کہ وہ میں نے سنا بھی، البتہ میں نے خود جس نے نقل کیا ان سے نہیں سنا ہے لیکن واسطوں سے سنا میں نے، کہ وہ ایک شخص بیٹھا تھا، اندر جگہ نہیں تھی، کسی موقف کے باہر بیٹھا ہوا تھا، بغل میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا کہ عراقی، اور ظاہر ہے کہ انسان الجھتا ہے جب کوئی بغل میں بالکل قریب میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ باہر، وہ بغل میں کھڑا ہوا ہے، یہ اس نے اس سے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، کہ نہیں میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس نے کہا آؤ بیٹھ جاؤ، پھر وہ نہیں بیٹھا۔ اچھا کسی حد تک وہ سمجھا رہا تھا، بہت زیادہ عربی نہیں آ رہی تھی اس کو۔ آخر میں اس نے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، اس عراقی نے، میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ یہ کچھ دیر ہی صحیح یہ دھوپ کی تپش تم تک نہ پہنچے، مجھے گرمی محسوس ہو، تم گرمی سے دور رہو۔ یہ عالم ہے۔ کون یہ جذبہ رکھے گا؟ یہ صرف امام حسین کی بارگاہ ہے کہ جس نے یہ امتیاز ختم کر دیا ہے۔ کوئی دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سارے امتیازات ختم کر رہی ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو واقعی طور کے اوپر امام حسین کا ہے وہ ہمارا ہے۔ پھر وہاں یہ امتیاز نہیں کہ وہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس محلے کا ہے، کس علاقے کا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو ہمارے درمیان ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ فلاں اسٹیٹ کے ہیں اور ہم اس اسٹیٹ کے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ امام حسین کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میں اور زیادہ واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ کبھی کبھی تو بعض اوقات بعض مجلسوں کے لیے بھی یہ جملہ استعمال ہم کر جاتے ہیں، نہیں مناسب ہے۔ یہ فلاں علاقے والوں کی مجلس ہے، نہیں، فلاں علاقے والے کی کیا مجلس؟ مثلا یہ کہ یہ گجرات والوں کی مجلس ہے، یہ یو پی والوں کی مجلس ہے، غلط جملہ ہے۔ حتیٰ یہ جو ہمارے میں ایک انجمن کا مزاج، یہ بھی امتیاز بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ مثلا ماتم ہو رہا ہے، سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں، 4 آدمی الگ کھڑے ہوئے، کیوں بھائی آپ کیوں ماتم؟ میری انجمن نہیں آئی ہے۔ یہ کیا معنی ہوئے؟
یعنی یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ کسی اور حسین کا ماتم کر رہے ہیں، یہ میری انجمن کی ماتم. ہاں ٹھیک ہے، انجمن اس لیے ہے تاکہ بہتر ماتم کریں، انجمن اس لیے نہیں ہے کہ ماتم نہ کریں. دو الگ الگ چیزیں. یہ امتیازات، یہ ڈفرینسز ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ ہوں، وہ ہوں، قبیلہ خاندان، لیکن امتیاز کا سبب بن جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. امام حسین کی بارگاہ سارے امتیازات کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایک اہم ترین رول ادا کر رہی ہے یہ بارگاہ. اور اس بارگاہ میں اس بات کا ہمیں مکمل خیال رکھنا ہے کہ امام حسین والا ہے تو وہ ہمارا ہے. یہ انسانیت کا اہم ترین پیغام ہے. اور اسی پیغام کے ضمن میں بس بات کو میں نے ختم کر دیا. سرکار سید الشہداء کے اسی پیغام کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم سب اپنے کو حسینی سمجھیں. ہمارا خود کو امام حسین سے وابستہ کر لینا یہ ہم سب کے لیے کامیابی کی دلیل ہے. میں عرض کر چکا ہوں، پھر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا محسوس کر سکیں. مجھے یاد ہے شاید 2012 کی بات ہے، 2013 کی بات ہے، میں نے تفصیل عرض کی ہے، لہٰذا اس مکمل تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں نے وہاں پر آئے ہوئے تھے کچھ پولیس والے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، تو ان سے میں نے دوران گفتگو پوچھ لیا، اربعین کا موقع تھا کہ آپ لوگ کا گھر کہاں ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سید آج کل کی بات کر رہے ہیں یا سال بھر کی بات؟ میں نے کہا کیا دو گھر ہیں تمہارے؟ کہاں ہم لوگ کے گھر آج دو طرح سے ہیں. کیوں؟ کہ آج کل تو ہم لوگ کربلا کی سڑکوں پہ سوتے ہیں. تو اچھا میں کبھی بقیہ دنوں میں، کہ بقیہ دنوں میں یہ کربلا سے جس پہلے میرا گھر ہے، اور ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے تیار کر کے قریب ترین موقف کے پاس اپنی چابی دے کے آ جاتے ہیں تاکہ زائرین آئیں ہمارے گھر میں رکیں اور ہمارے بیوی بچے کربلا میں آ کے زمین پہ سوتے ہیں. یہ پولیس کا آفیسر کہہ رہا ہے. یہ جذبہ عجیب ہے. یعنی یہ جو ایک خدمت کا جذبہ ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم بہت سی چیزوں میں امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. ہمارے وہاں جو ایک ہمارا مزاج، ہمارا کلچر یا ایک طریقہ کار ان مجالس عزا کا ہے، یہ بہترین طریقہ کار ہے اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس فروغ دینے کی یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں پہ خدا نخواستہ ہم مجلسوں کی توہین کا سبب بن جائیں. ہم جس موقع کے اوپر دوسروں کے درمیان مجلسیں کر رہے ہوں، ایسی مجلس ہونی چاہیے کہ صحیح پیغام پہنچ سکے. میں مثال کے طور پہ عرض کروں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلڈنگ میں ایک اکیلا گھر ہے، مجلس ہو رہی، بہت اچھا ہے، مجلس کے بعد نوحہ ہو رہا ہے. نوحہ وہ پڑھا گیا کہ جس نوحے کو خود نوحہ پڑھنے والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے. سندھی زبان میں نوحہ پڑھا گیا. متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ میں ابھی اخیراً ایک واقعہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اگر واقعاً آپ کو دوسروں کو امام حسین کی شناخت دینی ہے تو کم از کم ان کی زبان میں. وہ جو سندھی نوحہ ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے مجمع میں اپنے درمیان پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں ایک بلڈنگ میں جس میں بقیہ لوگ غیر ہیں ان کے درمیان، تو امام حسین کی اس زبان میں نوحہ پڑھا جائے امام حسین کا کہ بقیہ سمجھ سکیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثلاً ہم اگر کسی بلڈنگ میں گئے ہیں عزاداری کرنے کے لیے تو ہمارا اس بلڈنگ میں داخل ہونا وہ تمام بلڈنگ والوں کے لیے نظر ڈالنے، نگاہ ڈالنے کا سبب ہوتا ہے. ہمارا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب ساری بلڈنگ والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام حسین کی مجلس میں آئیں اور مثال کے طور کے اوپر ہم ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بڑی آوازیں بلند کر رہے ہیں، دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں، لفٹ کے اوپر گندگی ڈال کے چلے جا رہے ہیں یا سیڑھیوں کے اوپر خراب کر دیا. ایک غلط میسج جائے گا. ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے تاکہ ایک مثبت پیغام دنیا تک جا سکے اور دنیا یہ محسوس کرے کہ واقعاً امام حسین نے جو انسانیت کا پیغام دیا ہے وہ حقیقتاً ہم سب کے لیے بہترین پیغام ہے. بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. یقیناً یہ عزاداری ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے
اور یہی عزاداری ہے کہ جس کی بنا پر آج ہم باقی ہیں. حقیقتاً ہماری شناخت باقی ہے تو اسی عزاداری کی بنا پہ. ہم اگر واقعاً عزت کے ساتھ ہیں تو اسی عزاداری کی بنا پہ. لیکن جو امام حسین میدان کربلا میں انسانیت کا عظیم ترین درس دے رہے تھے، اسی آقا کے ساتھ اس میدان کربلا میں وہ ظلم ہوئے کہ جس میں کہیں بھی انسانیت نہیں تھی. دنیا کا طریقہ کار ہے کہ سب کچھ روکا جائے لیکن پانی پہ پابندی نہ لگائی جائے. میدان کربلا میں امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا. بچوں پہ رحم کھایا جاتا ہے، کربلا میں بچوں پہ بھی رحم نہیں کھایا گیا. کم از کم انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ توہین نہیں ہوتی. امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اہل حرم کے ساتھ میدان کربلا میں ظلم ڈھایا گیا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ صرف امام حسین کے ساتھ ہو رہا تھا. اور آئیے چلیں آپ کو لے کر چلیں. تاریخیں اب دھیرے دھیرے قریب ہو رہی ہیں اس عظیم الشان شہزادی کی شہادت سے متعلق کہ جو اس زندان شام میں امام حسین کی یادگار تھی. بڑی مظلومہ یہ بیٹی ہے امام حسین کی جو زندان شام میں اس انداز میں شہید ہوئی ہے کہ سارے اہل حرم نے ماتم کیا ہے. انسانیت آپ ملاحظہ فرمائے کہ جو ہونی چاہیے تھی لیکن انسانیت نہیں ہے. بچی گریہ کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رات میں اس نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے اور اب گریہ کا عالم یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے. جب زیادہ اصرار بڑھا تو پھر لا کے سر حسین کو بچی کی آغوش میں دیا گیا. ننھی سی بچی ہے، مدتوں کے بعد بابا کا اب جو سر ملا، ننھی سی بچی نے اپنی آغوش میں امام حسین کا سر رکھا، اپنی گفتگو شروع کر دی. بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگائے گئے، بابا میری پشت کے اوپر تازیانوں کے نشان ہیں. ننھی سکینہ اپنی گفتگو کر رہی ہے، اچانک اس کی آواز آنی بند ہوئی. وہ سکینہ جو ہمیشہ امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، وہ امام حسین کے سر پہ سر رکھ کے اس دنیا سے خاموش ہو چکی ہے. جناب زینب آگے بڑھیں، امام سجاد آگے بڑھے، لیکن ہاں عزاداروں یہ ننھی سی بچی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اب سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ اس حسین کی یادگار سکینہ کو سپرد لحد کرنا ہے. آپ انصاف سے بتائیں وہ ظالمین کے جنہوں نے نواسۂ رسول کو نہ غسل کے لیے موقع دیا ہو، نہ نواسۂ رسول کے کفن کا انتظام کیا ہو، وہ ننھی سکینہ کے لیے کہاں سے کفن کا انتظام کریں گے؟ لیکن ہاں عزاداروں اس ننھی سی بچی کو اسی کے لباس میں اب سپرد لحد کرنا ہے. سنیں گے عزاداروں، امام سجاد نے ننھی سی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. آپ نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو دفن کرنے جا رہا ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہو، وہ جو دفن کرنے آگے بڑھ رہا ہو اس کے پیروں میں زنجیر پڑی ہو. امام سجاد اسی عالم میں آگے بڑھے، ایک قبر دکھائی دی، فرماتے ہیں بابا میں ننھی سکینہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ساتھ میں جملہ فرماتے ہیں کہ بابا یہ میری سکینہ پیاسی ہے، یہ نہ جانے کب سے مدتوں سے پیاسی ہے، اے بابا اسے حوض کوثر سے سیراب کیجئے گا. یہ کہہ کے سید سجاد نے جناب سکینہ کو سپرد لحد کر دیا. لیکن یہ احساس ہے کہ دفن کے بعد لحد کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے. سید سجاد وہ پانی کہاں سے لائیں؟ امام سجاد نے بیٹھ کے گریہ شروع کر دیا. جناب زینب نے گریہ شروع کیا، اے ننھی سکینہ ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن یہ اشکوں کے جام کے ذریعے سے ہم تمہاری لحد کو تر کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد
پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے مولا کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں دشمنان امام حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو خادمان امام حسین میں قرار فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے بالخصوص مکھی فیملی کے تمام مرحومین، پروردگار ان سبھی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار ان تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو امام حسین کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مؤمنین اور مؤمنات بالخصوص مکھی فیملی کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔